اب پھر سے منافقین کا طرز عمل بیان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ رہے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ دین کا غلبہ چاہتا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے اس کے کرندے اور سپاہی اہل ایمان ہی ہیں۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا، لیکن اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، ایثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، تب جا کر کہیں دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ معاشرے میں عدل و قسط کے قیام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اللہ کا گواہ کہا گیا ہے۔ عدل اجتماعی سوشل جسٹس پر اسلام نے جتنا زور دیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے پرواہ ہے۔ اس جگیدرانہ ظلم و ستم اور غریبوں کے استحصال کی بیخ کنی کس طرح ہوگی؟ سرمایہ دار غریبوں کا روزانہ خون چوس رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف محرومی ہی محرومی ہے۔ یہاں دولت کی تقسیم کا نظام ہی غلط ہے، یہاں امیر تر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف غریب تر۔ عذر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے وہ نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہوگی۔ کفالت عامہ کی یہی ضمانت نظام خلافت میں دی جاتی ہے۔ جب نظام درست ہو جائے تو پھر حدود و تعزیرات کا نفاذ ہو، پھر جو کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے۔ ایک مومن کا تعلق عدل و انصاف اور قسط کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں۔ یہاں پر حرف جار کے بدلنے سے معنی میں ہونے والی تبدیلی مد نظر رہے۔ شہادت اللہ کا مطلب ہے لوگوں پر گواہی، ان کے خلاف گواہی، جبکہ شہادت للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے گواہی۔ لہذا شہداء للہ کے معنی ہے اللہ کے گواہ۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے۔ ہر کسی کا رازق اور کفیل اللہ تعالیٰ ہے، تم کسی کی کفیل و ذمہ داری نہیں ہو۔ تمہیں تو وہ فیصلہ کرنا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ تمہیں کسی کی جانبداری نہیں کرنی، نہ ماں باپ کی، نہ بھائی کی، نہ خود اپنی، اور نہ کسی غریب اور مسکین کی۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا حق گوئی سے پہلو تہی کی تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ تلوو کا صحیح مفہوم آج کی زبان میں ہوگا چیوئنگ دا ورڈز، یعنی اس طریقے سے زبان کو حرکت دینا کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کہہ بھی نہیں پا رہے، حق بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی، یا پھر ویسے ہی حق بات کہنے والی صورتحال کا سامنا کرنے سے کنی کترا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ ایمان والوں سے یہ کہنا ہے کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اقرار باللسان والا ایمان تو تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو چکا ہے۔ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے تو وراثت میں ایمان بھی مل گیا،
یا یہ کہ جب پورا قبیلہ اسلام لے آیا تو اس میں پکے مسلمانوں کے ساتھ کچھ کچے کچے مسلمان بھی شامل ہو گئے؟ زبان سے تو سب نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ اس طرح اقرار باللسان کے درجے میں تو ایمان سب کو حاصل ہو گیا، لیکن واضح رہے کہ یہ ایمان کا محض قانونی درجہ ہے۔ پیچھے اسی سورہ آیت نمبر 94 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص راستے میں ملے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرے تو تم اس کے ایمان کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ جس نے زبان سے کلمہ شہادہ ادا کر لیا تو قانونی طور پر وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقی ایمان تو یقین قلبی کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ اہل ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ حق اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دل میں گر کر گیا ہو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی کفر انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی ہے، کفر معنوی یا کفر باطنی یعنی نفاق ہے، قانونی کفر نہیں، کیونکہ منافقین کے ہاں کفر و ایمان کے درمیان جو بھی کشمکش اور کھینچا تانی ہو رہی تھی وہ اندر ہی اندر ہو رہی تھی، لیکن ظاہری طور پر ان لوگوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ وہ انہیں راہ راست دکھائے گا۔ واضح رہے کہ منافقت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی شخص منافق ہو گیا ہو۔ منافقین میں ایک تو شعوری منافق تھے جو باقاعدہ ایک فیصلہ کر کے اپنی حکمت عملی اختیار کرتے تھے، جیسے ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں ان کی پالیسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان انہیں نصیب ہی نہیں ہوا، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ دل سے جانتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہی نہیں ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شعوری منافقت ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ غیر شعوری منافق تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کیا تھا، ان کے دل میں دھوکہ دینے کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن انہیں اصل صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، لیکن ان کی توقعات کے بالکل برعکس وہ نکلا کانٹوں والا بستر۔ اب انہیں قدم قدم پر رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ارادے میں چونکہ پختگی اور ایمان میں گہرائی نہیں تھی، لہٰذا ان کا معاملہ ہرچہ باد آباد والا نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کا حال ہم سورۃ البقرہ کے آغاز آیت نمبر 20 میں پڑھ رہے ہیں کہ کچھ روشنی ہوئی تو ذرا چل پڑے، اندھیرا ہوا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانا ایسے منافقین کا آخری درجے کا حربہ ہوتا ہے۔ تو ایمان اور کفر کا یہ معاملہ ان کے ہاں یوں ہی چلتا رہتا ہے، اگرچہ اوپر ایمان باللسان کا پردہ موجود رہتا ہے۔ جب کوئی شخص ایمان لیا اس نے ارتداد کا اعلان بھی نہیں کیا تو قانونی طور پر تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن جہاں تک ایمان بالقلب کا تعلق ہے تو وہ مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر وقت تذبذب اور اہتزاز اوسیلیشن کی کیفیت رہتی ہے کہ ابھی ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا۔ اس کی مثال بینہ اس شخص کی سی ہے جو دریا یا تالاب کے گہرے پانی میں ڈوبتے ہوئے کبھی نیچے جاتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور تو ایک لمحے کے لیے اوپر آ جاتا ہے، مگر اوپر ٹھہر نہیں سکتا اور فوراً نیچے چلا جاتا ہے، بالآخر نیچے جا کر اوپر نہیں آتا اور ڈوب جاتا ہے۔ بالکل یہی نقشہ ہے جو اس آیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بشیر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی واضح طور پر فرما دیا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور ان کو عذاب کی بشارت بھی دے دی گئی۔
الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ان منافقین کا وتیرہ یہ بھی تھا کہ وہ کفار کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تھے۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے قریب سے عزت چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ عزت فإن العزت للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اور یہ وہ بات تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں، آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 98 کا حوالہ ہے، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تمہارے سامنے کافر لوگ اللہ کی آیات کا استہزاء کریں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کے سب۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں، منافق تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کی منتظر ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے، کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا اور کیا ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ النساء کا بڑا حصہ منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، اگرچہ ان سے براہ راست خطاب میں یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ کہیں استعمال نہیں ہوئے، بلکہ انہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے اور قانونی طور پر مسلمان تھے۔